السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قربانی بالکل قریب ہے اور ابھی لوگوں نے جانور خریدنا شروع بھی کر دیا ہے۔ جب لوگ جانور خریدتے ہیں تو قربانی کے تعلق سے، جانور کے تعلق سے بہت سارے مسائل پیش آتے رہتے ہیں جن کو لے کر عوام الناس پریشان ہوتے ہیں۔ تو لیجیے ناظرین، آج بہت شارٹ ٹائم میں کچھ اہم مسائل قربانی کے جانور کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو لے کر اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا اگر دانت نہیں ہوا ہے، وہ دانتا نہیں ہے، تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں، اس کو لے کر لوگ پریشان رہتے ہیں۔ تو پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی کے جانور میں دانت کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ قربانی کے جانور میں عمر کا ہونا شرط ہے۔ اور جو عمر لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اونٹ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایج 5 برس ہونی چاہیے، اور اگر آپ بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں جیسے بھینس ہے، گائے ہے، اس طریقے سے کوئی بڑا جانور ہے جو اونٹ کے نیچے کیٹیگری کا ہے، تو اس کی ایج کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ بکری یا دمبا اس طریقے کا جانور کر رہے ہیں تو اس کی ایج ایٹ لیسٹ 1 سال ہونی چاہیے۔ تو یہ کم سے کم کی عمر بتائی گئی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو اور بیٹر ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی جانور اتنی عمر سے 1 دن کا بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر بکری میں 1 سال ہے، تو اگر کوئی جانور 1 سال سے کم کا ہے، بھلے ہی 1 دن کم ہو، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر شرط عمر ہے کہ اس کی عمر اتنی ہونی چاہیے، دانت ہو چاہے نہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب آپ ایک چیز اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی عالم صاحب 25 سال کے ہو جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں، ان کی داڑھی چہرے پر اللہ نے تو نہیں اگائی، تو اب آپ بتائیے کہ وہ امامتی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ امامتی کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ داڑھی اگر نیچرلی طور پر نہیں اگ رہی ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ یہی حال قربانی کے جانوروں کا بھی ہے کہ اگر دانت اس کے 2 سال کے اندر بھی نیچرلی طور پر نہیں اگے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عمر ہو گئی ہے تو اس کی قربانی بالکل کر سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بکری 1 سال کی کم سے کم، اور بڑے جانور گائے بھینس وغیرہ 2 سال، اور اونٹ 5 سال ہونا چاہیے۔ آپ عمر دیکھیں، دانت کے چکر میں نہ رہیں۔ یہ لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ دانتا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ پیش آتا ہے، خصی کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، مسئلہ یہ آتا ہے کہ جن جانوروں میں عیب ہوتا ہے تو عیبی جانور کی قربانی کرنا منع ہے۔ لیکن عیب کہتے کس کو ہیں؟ عیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس جانور میں کوئی کمی پیدا ہو جائے، کوئی نقص پیدا ہو جائے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خصی کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ تو خصی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے فوطے نکال لیے جاتے ہیں، خصیتین نکال لیے جاتے ہیں۔ تو اس کے نکالنے کی وجہ سے اس جانور میں کچھ کمی پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ عیبی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا گوشت اور ٹیسٹی ہو جاتا ہے، اور وہ جانور بہت تیزی کے ساتھ بڑا بھی ہوتا ہے۔ تو خصی کرنے کی وجہ سے جانوروں میں عیب پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر اور خوبی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اور اچھا اور تندرست ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب اس کے اندر عیب ہوتا ہی نہیں خصی کرنے کی وجہ سے، تو خصی کی قربانی بالکل جائز اور درست ہے۔ لوگوں میں یہ غلط مشہور ہے کہ وہ عیبی ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک مسئلہ اور سنتے چلیں، قربانی کے جانور کی سنگ اگر ٹوٹ جائے تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ سنگ اگر ٹوٹ جائے یا سنگ ٹوٹا جانور ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس کا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جانور کے اگر پیدائشی طور پر سنگ نہ ہو، یعنی کہ وہ پیدائشی طور پر ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی بالکل جائز اور درست ہے۔ ہاں، رہی بات یہ کہ پہلے اس کا سنگ تھی اور بعد میں ٹوٹ گئی، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کتنا ٹوٹی ہے۔ اگر وہ سنگ بالکل جڑ سے ٹوٹ جائے تو اس صورت میں اس کے اندر وہ عیب مانا جائے گا اور اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جڑ سے سنگ نہیں ٹوٹی ہے، کچھ اوپر سے ٹوٹی ہے، تو اس صورت میں علماء نے فرمایا کہ اس کی قربانی بالکل جائز اور درست ہے۔ تو یہ سنگ کا تعلق سے میں نے آپ کو بتایا کہ سنگ کا کتنا حصہ ٹوٹے تو قربانی جائز ہے اور کتنا ٹوٹے تو جائز نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کے جانور کے تعلق سے کچھ اہم مسائل تھے جو میں نے مختصر وقت میں آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ آپ ان باتوں کو پیش نظر رکھیں، اس کے بعد جانور خریدنے کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔